فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، خیال دنیا میں یہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم شکر گزار بندے کیسے بنیں۔ گزشتہ نشست میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ ایک کارخانہ ہے، اس میں جنرل مینیجر، ظاہر ہے جنرل مینیجر کا مطلب وہ سارے کاموں کو دیکھے گا، مینجمنٹ کرے گا اور کارخانہ چلائے گا، پروڈکشن ہوگی، پھر جو بھی ہوگا۔ تو وہ آگے جناب مکان میں رہنا شروع کر دیتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور تنخواہ ملی ہوئی ہے، ایڈوانس بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، بس وہ کہتا ہے وہاں چلتے ہیں، ادھر چلتے ہیں، وہاں سیر کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، آج وہ کھاتے ہیں، آج وہاں کھانا کھاتے ہیں، یا آج یہاں۔ تو وہ سیر سپاٹوں میں لگ جاتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ یہ مثال ہے، 5 سال کا اس نے سیٹ نے ٹائم دیا ہے کہ بھئی 5 سال میں تم نے میں تمہارا چیک اپ کروں گا، کیا ہوا، کیا تم نے کیا۔ 5 سال بعد یہ ہوا کہ وہ کارخانہ کو زنگ لگ گیا، وہ بڑے خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا، مثال کے طور پہ۔ تو اسی طرح دیکھیں ہماری زندگی ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے۔ اور میں آپ کو گزشتہ جو نشست تھی اس میں آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ یہ کائنات سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مسخر کر دیا ہے۔ پھر اپنے رسول کو بھجوایا، رسول نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور پھر ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسط، میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ، اور رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب میں امت مسلمہ کی بات نہیں کر رہا فقط، میں تمام 8 ارب لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ سب لوگ دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس میں اللے تللے، کھاؤ پیو جیو، اور بس سب لوگ دنیا میں آسائشات چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، مقام و مرتبہ چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دولت، عزت اور شہرت۔ تو سب لوگ دنیا کی، بس ہم نے آنکھیں کھولی اور ہماری نظر تو دنیا ہی پر پڑ رہی ہے، اور دنیا ہی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ ہے ساری۔ اور اس میں سرخیل جو ہے امت مسلمہ ہے۔ سب سے بڑی مجرم اللہ کے دین کی وہ مسلمان امت ہے۔ اس نے دین کو بھلا دیا ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی لمبے چوڑے دلائل مجھے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ہر شخص اپنی ذات اور اپنی جنس تک محدود ہے۔ میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، اور بس یہی، میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، اور بس میرے سامنے بس یہی دنیا ہے۔ لڑکیاں سوچتی ہیں میری شادی اچھی ہو جائے، میری تعلیم اچھی ہو جائے، اور شادی اچھی ہو جائے تاکہ میں آرام اور مزے سے زندگی گزاروں۔ تو لڑکا بھی بس دنیا ہی کے خیالوں میں ہے، مجھے ایک پیسے زیادہ چاہیے، نوکری، پوسٹ اچھی چاہیے، نوکری اچھی چاہیے، میں نے ڈالر بنانے ہیں، میں نے پیسہ بنانا ہے، میں نے اپنا گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بس آپ دیکھ لیں، پوری امت جو ہے وہ اللہ کو بھول چکی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو، مالک کو بھلا دیا ہے۔
اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح کہ ایک 4-5 سال کا بچہ، میں مثال کے طور پہ آپ سے مثال دے رہا ہوں، ایک 5 سال کا بچہ جس طرح اپنے ارد گرد سے بے خبر ہے، یا 2 سال کا بچہ بس وہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے، اور پھر بس یہ بابا ہے، یہ ماما ہے، اور جو آتے ہیں بس وہ آہستہ آہستہ بس کہتے ہیں یہی ہے، بس یہ نانا ہے، یہ دادا ہیں، بس اسی میں ہم لگ گئے ہیں. 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، چلیں جو تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہے، آپ دیکھ لیں بس اس کی حرکات کو. اسی طرح 80 سال کا بوڑھا مسلمان دنیا کی باتیں کرے گا، میں بیمار ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، بس بیماریوں کے گلے شکوے، اور بس اپنے آپ کو امت مسلمہ بھول چکی ہے انفرادی طور پہ بھی. سب سے پہلے دیکھیں فرد ہے، یہ امت جو ہے افراد کا ایک مجموعہ ہے یا جو بھی ہے، تو فرد جو ہے وہ اللہ کو بھول چکا ہے. 20 سال کا بچہ ہے، 15 سال چلو بلوغت کے بعد، 80 سال کا بوڑھا جو ہے وہ یہ تمام جو ہے گلی کا خاکروب ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی دیکھیں، یعنی اگر آپ دیکھیں حقیقت میں تو رب کو بھول جانا یا رب کو بھلا کر زندگی گزارنا، جیسا کہ ایک بچہ جو ہے، بچہ دودھ پیتا بچہ، وہ ماں کے سوا کسی کو بھی نہیں جانتا، بس یہ میری ماں ہے اور میری سب کچھ ضروریات پوری کر رہی ہے، بس ماں ماں ماں. ایک عمر ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ بچہ ماں باپ کو بھی نہیں جانتا، صرف ماں کو. اور تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے بیگانہ ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ہم اپنے خالق سے بیگانہ ہو گئے ہیں، بھلا دیا ہم نے. کسی بھی حالت میں آپ دیکھیں، کسی بھی حالت کوئی ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں ہے، سب بھول چکے ہیں، اور اس کیفیت پر ہم مطمئن ہیں. رب کو بھلا کر دیکھیں، رب کو بھلا کر مطلب یہ ہے کہ رب سے آپ پوچھ ہی نہیں رہے اپنے بارے میں، کیونکہ رب تو میرا خالق ہے، وہ ہمارا ہر سب کچھ ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور ہماری منزل بھی ہے. ہم نے اس کے لیے جینا ہے، اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم واپس اس کے پاس جانے والے ہیں. یہ تمام سوالات ہماری نہیں ہیں، ہماری ایک سوچ ہے، اور بس وہ دنیا کی ہے. یہ بہت خطرناک سوچ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت خطرناک سوچ ہے. اللہ کو بھلا کر جینا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب کسی کام کی نہیں رہے اللہ کے. جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو حوالہ دیا تھا، جنرل منیجر کو کچھ کام ہی نہیں ہے، پوچھ ہی نہیں رہا سیٹ سے کہ بھئی مجھے کیوں تنخواہ دے رہے ہو، مجھے گھر کیوں دیا ہوا ہے، مجھے یہ ساری اتنی ڈبل تنخواہیں کیوں دے رہے ہو، پوچھ ہی نہیں رہا، بس آگے رہنے لگا اور بس موج مستی کرنے لگا. آپ دیکھ لیں اپنے مزاج کو، موج مستی اور سیر سپاٹا کھابے، یہ وہ، اور ساری سوچ، صرف یہ نہیں، ساری سوچ بس ظاہر کی سوچ ہے. فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، خیال دنیا میں یہ زندگی گزار رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. دیکھیں بات بڑی اہم ہے، اس پہ آپ سوچیں. میں کوئی خطیب نہیں ہوں اور نہ کوئی ایسی الگ سی چیز ہوں، ایک عام انسان، لیکن آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیوں آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، کیوں رب سے آپ نے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے. ہم نے ناطہ توڑ لیا ہے دنیا سے،
یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، اور یہ میری نوکری، اور یہ کاروبار، ساری سوچ جو ہے دنیا کی ہے، یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم